ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبریں یہ ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کی ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر ارسلان خالد تاحال گرفتار نہیں ہوئے، البتہ گزشتہ رات ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا جہاں سے لیپ ٹاپ اور موبائل قبضے میں کیے گئے۔ اس بات کی تصدیق کی ہے شہباز گل نے، اسد عمر نے، شیری مزاری نے، اور مذمت بھی کی ہے۔ اب وہی بات ہے کہ what goes around comes around۔ بہرحال شہباز گل نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ایک رات پہلے ہی ڈاکٹر ارسلان سے کہہ دیا تھا کہ تم آگے پیچھے ہو جاؤ، یعنی کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے اب یہ لوگ فی الحال تو انڈر گراؤنڈ ہیں۔ میں اس پر بھی کسی اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا، بڑا دلچسپ معاملہ ہے، لیکن اس وقت ایک بڑا سیریس اور سنجیدہ معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر یا ڈسکس کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل رات 10 اور 11 کے درمیان، یا 9 سے 11 آپ سمجھ لیں، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں مارشل لا لگ جائے۔ میں نے اس حوالے سے جو ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ کو ٹائم لائن کے حوالے سے بتایا تھا، وہ آج صبح میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس میں چند کردار ایسے ہیں جن کی حد الوسع آخری دم تک یہ خواہش تھی، کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح آرمی انٹروین کرے، مارشل لا لگے، اور معاملات جو ہیں وہ اگر ان کے ہاتھ میں نہیں تو کسی اور کے ہاتھ میں نہ رہیں۔ لیکن ہر انسٹیٹیوشن کا ایک کولیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے۔ کون ایسا بیوقوف تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عقل سے آری چلیں آپ کہہ لیں، شخص ہوگا، وہ بھی آرمی کا سربراہ، جو ان حالات میں آ کے ملٹری ٹیک اوور یا کو کرے گا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کے داخلی، خارجی، معاشی، ہر لحاظ سے اس وقت پاکستان بدقسمتی سے اپنی انتہائی پستی کے عالم میں ہے۔ عوام کو سابق وزیر اعظم نے پہلے ہی تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہے وہ نیک ہے، جو اس کے ساتھ نہیں ہے وہ بد ہے، جو اس کے ساتھ ہے وہ محب وطن ہے، جو اس کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار ہے۔ ایک لائن ڈرا کر دی ہے اس شخص نے، اور پاکستان کی قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ اور قوم سے مراد میری یہ ہر ادارہ، ہر طبقہ فکر، سیاست میں، صحافت میں، وکلا میں، ڈاکٹرز میں، یوتھ میں، یہاں تک کہ اس نے سازش کی کہ کسی نہ کسی طرح ملٹری یعنی پاکستان آرمی کو بھی تقسیم کیا جائے۔ اور آج بھی آرمی کے اندر اس طرح کے عناصر موجود ہیں، اور خاص طور پر وہ جو ایکس سروس مین کے نام پر بدنما داغ ہیں، وہ جو آ کے سیاست پر اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ کچھ کو خواب آتے ہیں، کچھ کا خواب عمران خان ہے، آئی ڈونٹ نو، یہ سٹھیا گئے ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، اور اپنی غلطیوں سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا اور ٹیلی ویژن چینلز پر آ جاتے ہیں۔ لیکن میری معلومات کے مطابق ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی تھی 7 یا 8 اپریل کو۔ دیکھتے ہیں اس شٹ اپ کال کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن بات ہو رہی تھی کہ کون سے ایسے کردار تھے جو آخری لمحے تک مارشل لا چاہتے تھے، اور کس کا تدبر، فہم یا فراست جو ہے وہ آخری لمحے پر پریویل کر گئی۔ کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن تھا کہ ہم کوئی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھائیں گے، اور کسی کو غیر ضروری یا غیر آئینی اقدام اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کسی کو سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی شخص اس پوزیشن میں تھا اور جس نے آخر وہ حتمی قدم اٹھا لیا۔ یہ الگ بات ہے وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکا، یا وہ سازش مٹیریلائز نہیں ہو سکی، کہ آبویسلی پرائم منسٹر خود تو نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر سکتا تھا نا، وہ نوٹیفیکیشن کسی جگہ سے جاری ہونا تھا، جہاں سے جاری ہونا تھا وہاں تک گیا ہی نہیں، پہنچا ہی نہیں، تو جاری کیسے ہوتا؟
اگر پہنچ بھی جاتا تو اس نوٹیفیکیشن نے جاری نہیں ہونا تھا. یہ اپنے طور پر کسی اور کے استقبال کے لیے پی ایم ہاؤس میں موجود تھے، لیکن آیا وہاں پر کوئی اور. اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن کون لوگ مارشل لا چاہتے تھے میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں. وقت ثابت کرے گا، تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، قوم کے سامنے لایا جانا چاہیے. ابھی تو آپ دیکھیے گا بہت سی ریٹ پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گی، سپریم کورٹ میں جائیں گی، ان کے کالے کرتوت عوام کے سامنے لائے جائیں گے. یہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے نا، آج رات عشاء کے بعد احتجاج ہوگا. آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، میں بھی دیکھوں گا. کتنے لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں؟ وہی ممی ڈیڈی آنٹی برگر وانابیز جن کو کچھ فرق نہیں پڑتا. معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے دھرنے کے دنوں میں والدین کو یہ نہیں پتا کہ ان کی صاحبزادیاں بیٹیاں رات کو کہاں تھیں، ساری رات کو کہاں تھیں، اولادیں بچے کہاں تھے. تو وہ اس طرح کے لوگ ظاہر ہے ان کو عشاء کی نماز سے کیا غرض، تراویح سے کیا غرض، روزے سے کیا غرض. خیر وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ کوئی احتجاج نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو کندھوں پر تھپکی تھی، سپورٹ تھی، وہ اب نہیں ہے. اب آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں رہی. یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے، پیچھے رہ کے. اور آپ یہ بھی بھول جائیے 2/3 اکثریت، آپ سادہ اکثریت بھی بھول جائیں کم از کم. یہ جو آئندہ الیکشن ہے، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، تلخ سے ہی لیکن حقیقت ہے کہ جو لوگ اقتدار سے نکالے گئے، جس جماعت کو، اس کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے سارے تانے بانے نہیں کیجیے. ناؤ یو آر ان ایکسیپٹیبل ٹو پاورز دیٹ بی. جن لوگوں کی مرضی کے بغیر نہ پاکستان میں حکومتیں آئی ہیں نہ گئی ہیں، نہ آئندہ ایسا ہوگا. نیوٹرلٹی کسی حد تک برقرار رہے گی، لیکن وہی ہے کہ جب ناک سے ٹپک کر منہ میں آ جائے آپ کا نزلہ تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو خیر ہاں جی بات ہو رہی تھی. بابر اعوان، فواد چودھری، اسد عمر، شیریں مزاری، شہباز گل، یہ وہ اصحاب ہیں، لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ عمران خان فائنلی کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کی وجہ سے آرمی کو انٹروین کرنا پڑے اور بالآخر ملک میں مارشل لا لگ جائے، چاہے 3 مہینے کے لیے ہی. اور وہ مارشل لائی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یا جس بھی طریقے سے وہ اپروول لے کے انتخابات کروا دیتی، کیونکہ اس میں ان کو اپنا بھلا نظر آتا تھا. پھر ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ یہ بھی کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح ایک تحریری معاہدے کے تحت اپوزیشن سے ہمیں ایک تحریری معاہدہ لے کر دیا جائے، جس میں ہمیں یہ گارنٹی دی جائے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کے جو چند ساتھی جس کا وہ نام دے گا ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی. اس پر الگ سے ایک ویڈیو میں بناؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ظاہر ہے اب عمران خان نے جو کیا ہے وہ بھگتے گا تو صحیح. تو یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ جو میں کہہ رہا تھا کہ مارشل لا والا وہ تو چیپٹر، اب ایسی سچویشن میں مارشل لا واز ناٹ اینڈ از ناٹ اے وائبل آپشن فار پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے لیے جو تباہ کون ہوتا. آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے. اب بات وہی ہے کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ جنگل کے بادشاہ نے کرنا ہے. آپ کافی عرصہ جنگل کے بادشاہ بنے بیٹھے رہے، اب آپ کی چیخیں نکلنے کا وقت آ چکا ہے. اور آپ دیکھیے گا، میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں، آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں، میری خدا گواہ ہے، میری ذاتی کوئی پرخاش کوئی معاملہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. As a cricketer, I used to love him. As a politician, I don't think so. He's a failed politician. He has failed Pakistan. سب سے بڑا اس پر بھی الگ ویڈیو ہوگی. اس نے پاکستانی یوتھ کے خواب توڑے. اس نے ایک جنریشن کو گمراہ کیا، ایک جنریشن کو بد تہذیب بنایا. اس پر پھر کبھی ویڈیو ہوگی. لیکن الحمدللہ جن لوگوں کی خواہش تھی، کوشش تھی کہ اس ملک میں مارشل لا لگے، ان کو منہ کی کھانا پڑی. اب وہ بھگتیں گے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.
खुदा हाफिज़।